زبیر صاحب دو باتیں، ایک یہ آپ نے کہا صلح ہو گئی، چلیں اس کی وضاحت بھی دیں، اور آپ نے کہا آپ نے سیڑھی کھینچنی تھی. آپ نے کون سی سیڑھی کھینچی ہے حکومت کی؟ پہلی بات تو یہ منیب، مجھے یہ میرا خیال ہے اس طرح سے پروگرام کرنا مجھے آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، بیکاز آپ بالکل ایک وہی جو حکومتی ترجمان ہے کرائے کے، جس طرح سے انہوں نے اس کلپ کو لیا، پورے پروگرام کو لیا نہیں ہے، اس کا پیچھے کیا کہا تھا، اس کے بعد کیا کہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لیٹ می وہ کیونکہ میں اعجاز چودھری اور جنرل صاحب کو رسپونڈ کر دوں، پھر میں اس پر آتا ہوں. پہلی بات یہ کہ نواز شریف از ناٹ اے ہارڈنڈ کرمنل. ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئی تھیں. اور اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ ان کو نہ پناما کے کسی کیس میں سزا ہوئی تھی اور جس پر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، نہ ٹیکس اویژن پر، نہ کسی اور جرم پر. ان کو ایک ریسیویبل پر کیا گیا تھا جو کوئی جرم ہے ہی نہیں. پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ نیب کو کہا تھا ریفرنسز فائل کرنے کے لیے، پہلی دفعہ مانیٹرنگ جج لگایا تھا، پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ اس پیریڈ میں فیصلہ کیا جائے. تو جب انصاف کی دھجیاں اڑائیں گی تو ہم اس پر رسپونڈ بھی ایسی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف بالکل بری ہوئے ہیں، دونوں دفعہ بری ہوئے ہیں. ایک دفعہ سپریم کورٹ نے، ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے. یہ جو جنرل صاحب بار بار کہہ رہے تھے اور میں نے الفاظ بھی دہرائے ہیں جنرل صاحب کے لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس میں کرپشن کہاں ہے. تو یہ گھر بیٹھ کے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں. جہاں تک میرے بیان کا تعلق ہے، دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری جو ایک ہمارا نہ بیانیہ چینج ہوا ہے اور ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے کسی ادارے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ماورائے آئین کوئی بات ہوگی تو ہم اس کو کال آؤٹ کریں گے. اگر پہلے ہوا تھا، پہلے بھی کیا تھا، آئندہ ہوگا تو آئندہ بھی کریں گے. اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. یہ وہی بیانیہ ہے منیب جو آپ کا بیانیہ ہے، جو جنرل صاحب کا بیانیہ ہے، جو اعجاز چودھری کا بیانیہ ہے، کہ اگر ماورائے آئین کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ماورائے آئین، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں اور اس کو کال آؤٹ کریں. ہم نے کوئی ایسی میں نے بات نہیں کی تھی. وہ جو آپ نے کلپ چلایا ہے وہ میں نے اس میں ایکسپلین بھی کیا تھا. اب آپ دو ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ کا جھگڑا ہے یا آپ کا صلح ہے؟ مطلب یہ کیا، مطلب ہم کس کے ساتھ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماورائے آئین کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو کال آؤٹ کریں گے. پہلے بھی کیا تھا، آئندہ بھی کریں گے. ہم کھڑے ہوئے ہیں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اچھا ٹھیک. زبیر صاحب ایک بات آپ نے ابھی کہا، دیکھیے عدالت کا جو بیل کے فیصلوں کے اندر شہباز صاحب کے حوالے سے جو بھی ریمارکس ہیں، جو بھی عدالت نے لکھ دیا ہے اس کے اندر، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، فیکچولی ایک بات درست ہے، شہباز صاحب کے معاملات ابھی ٹرائل کورٹ میں چل رہے ہیں. یہ بیل آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، میرٹ پر یہاں پر بات ہوئی، یہاں پر عدالت نے کوسچنز اٹھائے الزامات کے اوپر، وہاں پر عدالت نے واقعی یہ باتیں لکھی ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب ابھی بری نہیں ہوئے. یہ بیل آرڈرز ہیں، بیلز انہیں ضرور ملی ہے، بیل انہیں ملی ہے، 3 معاملات کے اندر ملی ہے، لیکن ان کے ٹرائل ابھی تک اپنی جگہ موجود ہیں. دوسری بات یہ، جب آپ یہ کہتے ہیں زبیر منیب، صاحب یہ ہمارا کہ آپ کی قصور کسی نہیں سے ہے کہ لڑائی اگر آپ نہیں ہے، 3 سال سے تو کیس کیا چلا رہے ہیں. سمجھا جائے گجرانوالہ کی تقریر کو جو میاں نواز شریف صاحب نے کی اس پی ڈی ایم کے پہلے جلسے کے اندر، جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ متعدد جگہ ریپیٹ کرتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ماورائے آئین بات کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ نے جس لیول پر گئے ہیں، نیم کالنگ کی ہے، اداروں کے لوگوں کو، سربراہان کو باقاعدہ نام لیے گئے ہیں، اسے آپ جھگڑا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور ڈو یو سٹل بلیو کہ آپ ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں، آپ اب بھی وہی کرنا چاہیں گے یا نہیں، آپ پالیسی مختلف ہے؟ میرا خیال ہے میں نے ایکسپلین کر دیا. میں دوبارہ، آپ نے دوبارہ شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا تھا. ہمارا تو قصور نہیں ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کیس نہ چلائیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ ریفرنسز نہ دائر کریں؟ مریم نواز کو آپ نے اگست 2019 میں اریسٹ کیا تھا. کیا ہوا اس کیس کا؟ 1.5-2 سال ہو گئے. آپ نے 1.5-2 سال حمزہ شہباز کو اندر کیا تھا، شاہد خاقان عباسی کو، مفتاح اسماعیل کو. ہمارا حق بنتا ہے. ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم ہی جواب دے ہوں. اعجاز چودھری صاحب ایک فلسفی بیان کر رہے ہیں. بھائی صاحب، آپ حکومت ہے، آپ کا یہ تعلق نہیں ہے. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے پاکستان کے آئین میں؟ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، یہی منیب میں بات کر رہا ہوں. ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کو کون سے آئین کی کون سی چک کے ساتھ کے تحت
حکومت کو یہ رائٹ ہے جس پر یہ کہیں کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے؟ مجھے ابھی یہ سمجھاتے ہیں۔ اچھا لیٹ می آسک اعجاز صاحب کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں چھوڑیں گے؟ پہلی بات تو کلپ پہ آ جائیں، نون لیگ اصل میں دو فکر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک ہے گالم گلوچ پارٹی اور دوسری ہے معافی پارٹی۔ رہیں گے آپ اور معافی سے میں کہہ رہا ہوں کہ زبیر بھائی کا تعلق معافی پارٹی سے ہے۔ اب میں کیا کہوں، ایک طرف جو باتیں آپ نے کر دی ہیں مجھے دہرانا نہیں چاہیے، کوئٹہ کے گجرانوالہ کے جلسوں کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، اور دوسری طرف یہ کہ یہ سیڑھی کھینچ رہے ہیں، این خیال است و محال است و جنو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب آ جائیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کبھی ٹرائل کو بھی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں جی فیصلہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنے نائب نہیں ہیں زبیر بھائی کہ یہ ٹرائل تو یہاں چلتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم کو یہاں پر جوڈیشلی ایک فیصلے میں پہنچایا، کتنے برس اس ٹرائل وہ چلا اور نتیجہ اس کا دیکھ لیا۔ اس لیے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے، اور ہماری کمٹمنٹ پبلک کے ساتھ ہے، اور میں پبلک کا ریپریزنٹیٹو ہوتے ہوئے اس کے اوپر بات کرتا رہوں گا۔ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، وہ ہماری خواہش کے برعکس بھی فیصلے کرتی ہے۔ ہم جی میری پبلک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یار۔ زبیر بھائی خدا کا نام لیں، ایک منٹ آپ فکرہ سن لیں نا، جواب دے دینا، فکرہ سن لیں، جواب دے دینا۔ نواز شریف 1981 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، 30-35 برس آپ اس ملک کے اوپر حکمرانی کر چکے ہیں، ملک لٹ گیا ہے، اور آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کون لوٹ کے لے گیا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں لوٹ گیا، میں بھی کہتا ہوں لوٹ گیا، تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اس کی پرواہ کریں جو چینی چوری کی ہے، کہہ رہا ہوں سر کراس ٹاک کا فائدہ لیفٹ رائٹ جو بیٹھے ہیں ان کا خیال کریں پہلے۔ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہی بات ابھی راولپنڈی رنگ روڈ میں جس طرح سے آپ نے لوٹا ہے، کچھ ہوا ہے تو ہر کیس زبیر صاحب ایک منٹ آپ کہہ دیجئے گا، عدالت میں جائے گا۔ ہمارے ہاں کوئی خرابی ہوگی، اگر ہمارے دور میں 2.5 برس میں کوئی خرابی ہوئی ہے تو عدالتیں کھلی ہیں، ادارے کھلے ہیں، سب کی تفتیش ہو رہی ہے، جیلوں میں لوگ گئے ہیں، جس طرح آپ جیلوں میں گئے اسی طرح ہماری پارٹی کے لوگ جیلوں میں گئے، اس لیے کوئی آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو رہا، صرف آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ سمجھیں اس بات کو، یہ پارٹی کی بات نہیں ہے، ملک کی بات ہے۔ ملک کے وسائل کو آپ نے لوٹا ہے، محلات تعمیر کیے ہیں، آپ کے کاروبار ہیں ارب ہا روپے کے بیرونی دنیا کے اندر۔ آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ کن لوگوں کی وکالت آپ کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، جن کو پاکستان سے اگر محبت ہو، یہاں آکے بات کریں، ایک فیکٹ یہاں آکے بات کریں۔ زرداری نے بلایا نہیں تھا، ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ تحریک چلانی ہے تو یہاں آکے چلائیں۔ جی بتائیے۔ ٹھیک جی اعجاز چودھری صاحب، یہ بھی فیکٹ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے، میں اب شہباز شریف صاحب کی یہاں بات ہو رہی کیونکہ نام ان کا ECL میں ہے، سب کچھ ہوا، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل ان کا چل رہا ہے، وہاں یہ بھی فیکٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں اب تک ان میں سے کچھ ثابت نہیں ہو پایا ہے۔ تو جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل چل رہا ہے وہ بری نہیں ہوئے، بالکل فیئر بات ہے، وہاں یہ بھی فیکٹ ہے کہ ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک۔ منیب بھائی، یہ جو بیل ہوتی ہے یہ ڈسکریشنری میٹر ہوتا ہے عدالت کا، یہ آپ سمجھ لیں، ایک ہی دفعہ سمجھ لیں، قتل ہوئے وہ سریحن، وہ پڑھ تو لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں بھی بیل ہو جاتی ہے، پڑھ تو لیں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھا ہے اس میں ججوں کی، میں نے پڑھا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے لاہور کے جب بیل ہوئی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ سن تو لینا، تین جج صاحبان نے کیا لکھا ہے جاز چودھری صاحب؟ تو جو دو ججز نے اپنا الگ الگ لکھا اور جو کچھ گھرال صاحب نے لکھا وہ ذرا پڑھ لیں، اس میں یہ چھوٹ کے جا ہی نہیں سکتے، صرف ڈسکریشنری بیل عدالت کا استحقاق ہے وہ ہو گئی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جب ٹرائل ہوگا، نہیں سر، جو بعد میں فیصلہ 3 جج صاحبان کا آیا اعجاز چودھری صاحب، وہ آپ نے پڑھا سر؟ دیکھیں وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی میں نے جو فیصلہ پہلا آیا ہے اس کے اندر سارے ان کے اوپر ثابت شدہ، یعنی 125 یعنی اس کے گواہ ہیں، 12 ابھی بھگتے ہیں، 110 گواہ ہیں، 12 اس میں سے ابھی بھگتے ہیں، باقی نے ابھی بھگتنا ہے، اور اس میں سے سن لیں، اس میں سے 5 اپروور ہیں، وعدہ معاف گواہ ہیں، یہ باہر نکل کے ان کو ڈرائیں دھمکائیں گے، جو ان کا پریویس ریکارڈ ہے، جو ججز کے ساتھ انہوں نے نیب کے ججز کے ساتھ کیا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت انہیں بالکل رہا نہ کرے۔ اعجاز چودھری صاحب
بالکل ٹھیک ہے، عدالت نہ، آپ کا رائٹ ہے سر، نیب جائے گی، اپیل میں چلی بھی گئی سپریم کورٹ، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ فیلڈ کے اندر وہ 3 ججز کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ تو نیب کے بنائے ہوئے کیس کے اوپر بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھاتا ہے. وہ اس سے صریحاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب گنہگار ہیں، جس طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بے گناہ ہیں، ٹرائل کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اس طرح یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ شہباز شریف صاحب ابھی تک گنہگار ڈکلیئر ہو چکے ہیں. یہ دونوں باتیں فیکٹس ہیں، اور ان 3 ججز کے فیصلے کو اگر پڑھیں تو یہ کلیئر بھی ہو جاتا ہے. میں بحیثیت قانون کے طالب علم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکریشنری میٹر ہے، فیکٹس یہاں پہ سیز نہیں ہو گئے، فیکٹس ابھی چلنے ہیں اور 100 سے زیادہ گواہ بھگتنے ہیں. آپ کیسے کیس کے فیصلے میں پہنچ جاتے ہیں؟ کیا واقعی احتساب بلا امتیاز ہو رہا ہے، بالکل بغیر کسی باعث کے ہو رہا ہے ہمارے ملک میں آج کے دور میں ایز وی اسپیک؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بڑے دکھ سے کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ 3 سالوں سے ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے اور کچھ ثابت نہیں ہوا. ان کو بولے 5 سال سے ٹرائل ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن کا، جہاں 14 لاشیں گری تھیں اور 96 آدمیوں کو گولی لگی تھی. کیا وہ واقعہ زمین پر وقوع پذیر ہوا تھا اسی لاہور میں، اسی ماڈل ٹاؤن میں؟ کیا اس کا فیصلہ ہمارے عدالتی نظام نے ابھی سنا دیا ہے؟ کیا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کا تعین ہو گیا ہے؟ تو اگر نہیں ہوا تو ہمارے عدالتی نظام میں تو 15 سال بعد بھی لوگ بری ہوتے ہیں، اور وہ 15 سال وہ جیل میں گزارتے ہیں. تو اتنا چیخنا چلانا کیوں ہے؟ جب اقتدار میں ہوتے ہو تو نظام کو اس طرح درست کرو کہ سپیڈی ٹرائل ہو، غریب کا بھی اور امیر کا بھی. دوسرا انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں. ان سے پوچھئے، آپ عملی سیاست میں ہیں، آپ کو اس بات کا تو بڑا دکھ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اقامے میں سزا ہو گئی. یہی بتا دیں یا نواز شریف بتا دیں کہ یہ جن اپارٹمنٹس میں وہ ابھی بیٹھے ہیں ان کا منی ٹریل مل گیا عدالت کو وہ بتا سکیں کہ کب خریدے اور پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا ہے. اگر وہ آج تک انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، اگر اس سوال کا آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر عدالت کے حتمی فیصلے کا انتظار کریں، بجائے یہ اس بات کا تعین کرنے کے کہ کون کیا کر رہے ہیں. اور آخری بات جو سیڑھی کھینچنے والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ایک باشعور سٹیزن کی حیثیت سے کہ سیاسی عمل میں جو سیڑھی کھینچنی ہے اسمبلی میں بیٹھ کے کھینچیں، بھلے گرا دیں، ان کو حق پہنچتا ہے، یہ آئینی اور قانونی راستہ ہے. لیکن ان سیڑھیوں کو کہیں اور سے جو اشارے دیتے ہیں کھینچنے کھنچوانے کے، خدا کے لیے اس کام کو بس کریں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، جب مریم نواز شریف صاحبہ بارہا یہ کہتی ہیں، اب گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ ہٹ جائیے بیچ میں سے، عمران خان جانے اور عوام جانے، تو امپریشن وہ بار بار ایک ہی دیتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس سپورٹ ہے. یہ وہی، میں مریم نواز کی کون سی بات پہ یقین کروں؟ یہ وہی خاتون ہے جو حلف اٹھا کر کہتی ہے کہ میں سچ کہوں گی، اور پھر کیلیبری فانٹ سے فوج ڈاکیومنٹ عدالت میں جمع کرا دیتی ہے. یہ وہی خاتون ہے جو میڈیا پہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ میری نہ ملک کے اندر کوئی جائیداد ہے نہ ملک کے باہر، یہ کہاں سے جائیداد لے آتے ہیں، اور پھر وہ بینیفیشری نکلتی ہیں اربوں کی جائیداد کی. تو یہ ان کی کس بات پہ یقین کیا جائے؟ ان کے پاس اگر کچھ ہے تو جائیں عدالت میں جائیں اور جا کے اس کو چیلنج کریں اگر انہیں کچھ نظر آتا ہے. اور اگر صرف الزام تراشیاں کرنی ہے اور ایک فالس نیریٹو لے کے چلنا ہے اور صرف ایک تماشا بنانا ہے تو اس کا ان کو اختیار ہے. تماشا بنائیں گی تو تماشا بنے گی بھی صحیح. بٹ یہ بات دلچسپ ہے، میں زبیر صاحب کے پاس ہوں. جنرل صاحب یہ بات دلچسپ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں جنرل صاحب کہ وہ عدالت میں جائیں، اور ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ عدالتی نظام ہمارا بڑا عجیب ہے اور اس سے انصاف نہیں ملتا، تو اگر کسی اور کو نہیں ملا تو اسٹیٹ کو نہیں ملا تو ان کو کہاں سے ملے گا اگر وہ کوئی ثبوت لے بھی جائیں گے کسی معاملے کا؟ تو انصاف تو شاید اتنی جلدی کسی کو نہیں ملے گا. اس عدالتی نظام کو درست کرنا انہی میرے 2 بھائیوں کی ذمہ داری ہے جو پروگرام میں بیٹھے ہیں، میری اور آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب رسپونڈ کر. جی جنرل صاحب کی فرسٹریشن تو مجھے بالکل سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں نا، انالیسس کرتے ہیں، نیریٹو بلٹ اپ کرتے ہیں، پھر اس کو پھیلاتے ہیں، پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ جب عوام تک پہنچے گا تو یہ شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، جب یہ کورٹ کچہری میں پہنچے گا تو یہ بچ نہیں سکیں گے. ان کی فرسٹریشن میں بالکل محسوس کر سکتا ہوں کہ نہ ہی عوام نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے،
سن لیں جنرل صاحب سن لیں, اور نہ ہی کورٹ کچہری نے کیا ہے. سو آپ کا نیریٹو بالکل ختم ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پروف نہیں ہوا تو بھائی وہ تو پھر پروف نہیں ہوا تو معصوم ہی ہوتا ہے نا. اگر مجھے اور آپ کو کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے اور اس کی ذمہ داری ہے پروف کرنے کی, اگر وہ نہیں کر سکتا 3 سال, تو کیا آپ کا اور میرا حق نہیں ہوگا یہ پوچھنے کا کہ بھائی آپ نے کس سلسلے میں مجھے پکڑا ہے؟ اور جب تک آپ کے پاس کوئی کاغذات ایسے نہیں ہیں جو آپ کورٹ میں لے کے آئیں. ایک سیکنڈ جنرل صاحب, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا تو نیریٹو بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ, مجھے تو لگتا ہے آپ زیادہ اعجاز چودھری سے زیادہ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن جہاں آپ نے تھوڑا سا ڈسٹنس کرنا ہوتا ہے, جہاں آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے پی ٹی آئی کو, تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ, بھائی یہ لوگ کیا, آپ ہیں سب سے زیادہ, تو آپ ہیں ان کو پش کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات جو سی ڈی والی بات ہے, عمران خان وہ سلیکٹڈ, اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب یہاں ایک بات کلیئر کرتے جائیں, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ ہیں پچ کرنے والے, مجھے آپ ایز اے ووٹر کہہ رہے ہیں یا کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں. پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما, پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما کی طرف کہہ رہا ہوں. جی جنرل صاحب مبارک ہو, پی ٹی آئی میں آپ نے شمولیت اختیار کسی سے کر لی پوچھ بقول زبیر صاحب کے. کسی لاکھوں کروڑوں لوگ جو سنتے ہیں آپ کو, ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے, پی ٹی آئی سے تعلق ہے. نہیں بٹ جنرل صاحب ہیز ٹو ٹیل us. اعجاز چودھری صاحب عمران صاحب کو یہ بات بتا دیں.